السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر نازیہ احمد بول رہی ہوں۔ آج میں کلاس 5 کو اردو پڑھانے جا رہی ہوں۔ سبق نمبر 10 گرو نانک دیو جی، اس کا آدھا ہم نے کل پڑھا، پیج نمبر 57 اور 58 کا آدھا آج ہم آگے پڑھیں گے۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ گرو نانک جو تھا، اس کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی۔ گرو نانک کی جو بہن تھی، اس کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ پھر کپورتھلا کے علاقے میں۔ اس کا جو شوہر تھا، اس کی بہن کا، اس کا جیجو، وہ علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ پھر اس کو بھی ادھر ہی نوکری دلوائی گئی تاکہ اس کو گھریلو کاموں میں دل لگے۔ لیکن وہاں بھی گرو نانک نے کیا کیا؟ جو محتاج تھے اور جو ضرورت مند تھے، انہی کے لیے سرکاری خزانے سے روپیہ ان کو دینے لگے۔ سرکاری خزانے میں جو پیسے تھے وہ انہی کو دینے لگے، کن کو؟ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ اور پھر اس نوکری سے بھی اس کو الگ ہونا پڑا، کیونکہ جو سرکاری خزانے میں پیسے تھے وہ گرو نانک کن میں بانٹنے لگے؟ غریبوں اور مفلسوں میں۔ گرو نانک کی رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے۔ اب جو نوکری سے بھی نکلوا دیا گیا، اب اس کے باپ نے سوچا چلو اب میں اس کی شادی کروں، پھر یہ گھر کا بوجھ سنبھالے۔ جب اس کے اوپر گھر کا بوجھ پڑے گا تو وہ اس کا دل گھریلو کاموں میں لگے گا۔ گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسے خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ اب تو گرو نانک کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کا دل گھریلو کاموں میں نہ لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتی۔ جب بھی اس کے پاس پیسہ آتا تھا، کوئی ضرورت مند ہوتا تھا تو وہ اسی پر خرچ کر دیتا تھا۔ بیوی نے لاکھ سمجھائے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بیوی نے بہت سمجھایا کہ ہمیں بولا ہوگا کہ اب ہمیں بچے ہیں، اب ہمیں گھر ہیں، آپ ایسا مت کرو، لیکن اس نے نہ مانا۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے۔ جو گرو نانک تھے وہ ہر ایک ملک، ہر ایک شہر میں گھومنے لگا۔ کہتے ہیں وہ مکہ، مدینہ اور بغداد بھی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ بھی گئے تھے اور بغداد بھی۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے۔ اور آخر میں کہاں پہ آئے وہ؟ ضلع گرداسپور میں، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور آخری سفر کہاں کا تھا اس کا؟ گرداسپورہ، اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا 90 سال 90 ایئر کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے گرو نانک یہ بولتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ان خدا کے سامنے برابر، چاہے کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو، مسلم، سب خدا کے سامنے برابر ہے، اور ذات پات کا فرق چھوڑ دیں۔ کون کہتے تھے؟ گرو نانک۔ وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت۔ وہ بولتا ہے کہ سب سے بڑا وہی ہے جو محتاجوں کی خدمت کرے اور جو دوسروں کی خدمت کرے اور جو اچھے کام کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیم بہت پھیلے اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی۔ پنجاب کے لوگ جو تھے ان میں یہ بات بہت پھیل گئی، کس کی؟ گرو نانک کی باتیں وہ بہت ماننے لگے اور یہ ایک مذہب بن گیا۔ ان کو ماننے والے سکھ کہلاتے ہیں۔ جو گرو نانک کو مانتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سکھ۔ گرو نانک اور دوسرے مذہبوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی۔ جو گرو نانک تھا اور دوسرے بزرگوں کی باتیں جو تھی وہ ایک کتاب میں لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ سکھ اس کتاب کو بہت مانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ کون سی؟ گرو گرنتھ سکھوں کی پوتر اور مقدس کتاب ہے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔